میرے معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کی تمام خوشیاں، نعمتیں اور سکون آپ کا نصیب ہو۔ تو رمضان سیریز میں آج میں 25ویں روزے کی عبادات اور وظائف کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے میں رمضان المبارک کے 24 روزوں کے وظائف اور عبادات آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اور رمضان المبارک کی 21ویں، 23ویں اور 25ویں تینوں طاق راتوں کی عبادات اور نوافل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا صبح رمضان المبارک کا 25واں روزہ ہے، اور 25ویں روزے سے ریلیٹڈ میں عبادات اور وظائف لے کے آئی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ رمضان المبارک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد علیہ السلام کو زیادہ محبوب تھے، اسی طرح سال کے 12 ماہ میں سے رمضان المبارک رب تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے یوسف علیہ السلام کے واسطے سے باقی 11 بھائیوں کی مغفرت فرما دی، اسی طرح رمضان المبارک کی برکت سے 11 ماہ کی خطائیں معاف فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان المبارک کے بہت سے فضائل و خصائل ہیں۔ ان میں نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن میں صرف ماہ رمضان المبارک کا نام صراحتاً آیا۔ اس وجہ سے رمضان و قرآن میں گہری مناسبت ہے اور زیادہ تعلق، اسی لیے اس ماہ بالخصوص شب و روز قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بھی دونوں مل کر شفاعت کریں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جیسے کسان کھیتی کاٹ کر سال بھر آرام کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے، اسی طرح یہ ماہ مسلمان کی کمائی کا ہے کہ اس میں کمائی سال بھر کام آئے گی۔ تو آپ نے رمضان المبارک کے کچھ فضائل سنے، تو آئیے پھر بڑھتے ہیں وظائف اور عبادات کی طرف۔ بعد از نماز فجر آپ نے سوم کلمہ 40 مرتبہ یعنی کہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آئیے صحیح زیر زبر کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پہلے سوم کلمہ سیکھتے ہیں، پھر اسے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ثواب کی بجائے الٹا گناہ نہ ہو۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نماز ظہر کے بعد یا رحیم 300 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ یا رحیم کی 3 تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ پھر بعد از نماز عصر آپ نے الولی الوالی 200 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ الولی الوالی کی آپ نے 2 تسبیح کرنی ہے۔ یہ جو دونوں کلمے ہیں یا رحیم اور الولی الوالی، ان دونوں کے اوپر زیر زبریں نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے ان کو اور طرح نہیں پڑھنا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ویسے پڑھنا ہے۔ یا رحیم الولی الوالی۔ پھر بعد از نماز مغرب آپ نے دعائے مغفرت 25 مرتبہ یعنی کہ 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو آئے صحیح زیر زبر کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ دعائے مغفرت پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پھر بعد از نماز عشاء آپ نے صلاۃ الحاجات 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ: پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتح، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: بے شک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں بے شک۔ پھر صلاۃ الحاجات کی دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الحمد شریف، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ دعائے ایوب علیہ السلام پڑھنی ہے۔ دعائے ایوب یہ ہے: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ:
بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک صلاۃ الحاجات کی تیسری رکعت پہ آپ نے سورۃ الحمد شریف، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ والی آیت پڑھنی ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ترجمہ: اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ پھر صلاۃ الحاجات کی چوتھی رکعت پہ آپ نے سورۃ الحمد شریف، سورۃ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ترجمہ: اللہ ہم کو کافی ہے اور کیا اچھا کارساز ہے۔ آگے دوسری آیت کا ترجمہ: اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے، یعنی کہ کام کرنے والا ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ بے شک